بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک سائل حضرت خضر علیہ السلام کو بازار میں فروخت کر دیتا ہے، تو جو آپ کا خریدار ہے وہ آپ کو ایک پہاڑ سے مٹی کاٹ کر اپنے باغ میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے، تو آپ سارا پہاڑ کیسے کاٹ دیتے ہیں اور اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں؟ تو خضر علیہ السلام کو کیسے آواز آتی ہے کہ اے خضر، تم نے آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دی، اور شاہ زون فرشتہ کیسے آپ کی معافی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے؟ یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں سنیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب آپ ہوش میں آئے تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے کا سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سامہ بن ارکم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے آیا، جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سامہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ سامنے والا پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں، اور یہ حکم دے کر سامہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سامہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سامہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے، اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سامہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور پھر افاقہ ہونے انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر سامہ کے ہوش اٹھ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا، ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر سامہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب العالمین، اس کا مواخذہ نہ فرمائیے گا، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا تھا کہ اے میرے رب، خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ میں شاہ زون ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاہ زون نے کہا کہ اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی، کیونکہ خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ پس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سایہ میں عبادت شروع کی۔ تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سایہ میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاہ زون فرشتہ سے کہا کہ اے شاہ زون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاہ زون نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شاہ زون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔